آئین جوان مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ صحیح۔ کسی سلطان کے دربار میں اب ہمارے لیے کیا پیغام ہے کہ اگر اس طرح کا مبلغ حکمرانوں کے پاس جائے، اس طرح کا واعظ جائے، اس طرح کا عالم اور اس طرح کا فقیر جائے جو انہیں اس انداز میں دعوت دینے والا ہو، تو شاید پھر وہ رائے راست سے نہیں ہٹتے، صحیح، پھر وہ رائے راست پہ رہتے ہیں۔ اب اگلی بات یہاں سے حکمت کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ بڑے حکیمانہ انداز میں اور لاجک کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، آرگومنٹ کے ساتھ، جو آج کے دور میں کہا جاتا ہے اب آرگومنٹ کتنا مضبوط تھا۔ جی، کہا آپ نے کہ جس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کے آیا، ان کے نبوت اور رسالت کی دعوت لے کے آیا، انہوں نے قریش کو دعوت دی تو انہوں نے مارنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ بتوں کے پجاری بن چکے ہیں۔ یہود کو دعوت کی تو انہوں نے یکسر مسترد کر دیا۔ تو اب کہا کہ قریش اور یہود دونوں کی بنسبت جو نصارہ ہیں نا، جی جی، وہ ہمارے دین کے زیادہ قریب ہیں۔ صحیح، وہ نصرانی تھا، اہل کتاب، وہ عیسائی تھا چونکہ، تو کہا یہ اگلا کہ دل پسیجنے کے لیے، دل نرم کرنے کے لیے کہا نصارہ زیادہ قریب ہیں، ہمارے درمیان قدر مشترک، اقدار مشترکہ بہت زیادہ ہیں، کامن چیزیں بہت زیادہ ہیں، تو امید ہے کہ آپ اس دعوت پر غور کریں گے۔ یہ حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور تیسری بات یہ کہی، آپ نے فرمایا کہ کسی نبی برحق کے دور میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس نبی کی قوم کہلواتی ہے، اور اس قوم پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس نبی کا کلمہ پڑھیں اور اس کی اتباع کریں۔ صحیح، تو آج کے دور کے نبی برحق اور نبی آخر الزمان خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ بڑے زیرک ہیں، دانشور ہیں۔ یہ باتیں اس نے سنی بڑے غور سے، اور پھر خط کھولا اور اس کو تفصیل میں پڑھا، اور پڑھنے کے بعد دل سے وہ مان چکا تھا۔ آپ نے اس انداز میں اس کو خطاب کیا اور واعظ کیا کہ وہ امپریس ہو گیا۔ صحیح، لیکن چونکہ ہر دور کے ایسے لوگوں کے ساتھ رہا کہ وہ اندیشوں اور وسوسوں کا اور لومت لائم کا اور خوف کا شکار ہوتے ہیں کہ مجھے لوگ کیا کہیں گے، تو اس نے کہا ٹائم مانگا، 3 دن کے لیے آپ کو ٹھہرا دیا گیا۔ جی، جب 3 دن کے بعد اگلی ملاقات ہوئی نا، تو یہ فائنل ملاقات تھی، صحیح، جس کو کہتے ہیں کہ لوہا گرم ہو چکا تھا اور ضرب لگانا باقی تھی۔ اب وہ ضرب کیسی لگی کہ جب 3 دن کے بعد دوبارہ آپ کو طلب کیا گیا، آپ دربار میں پہنچے، اتنی دیر میں اس نے بہت سوچ بچار کیا، غور و خوض کیا، تو الیک سلیک کے بعد پہلا سوال یہ داغا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے نبی، اگر وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، تو جب انہیں مکہ سے نکالا گیا صحیح، تو اس وقت انہوں نے اس قوم کے خلاف دعا کیوں نہیں کی؟ صحیح، اس قوم کے خلاف دعا کیوں نہیں کی اور ان کا بیڑا غرق کیوں نہیں ہو گیا؟ انہیں اپنی جنم بھومی سے جائے ولادت سے نکال دیا گیا، اور وہ مجھے آپ کا جملہ بڑا پیارا لگ رہا ہے۔ آپ نے ایک بڑی پیاری بات کہی کہ ان کے خلاف دعا کیوں نہیں کی، آپ نے بد دعا نہیں کہا، لفظ بد کی نسبت بھی آپ سرکار کی طرف نہیں کر رہے۔ اللہ الحمدللہ، یہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اور سبحان اللہ۔ تو یہ تھا کہ اس نے کہا کہ اگر اتنی اذیتیں دی، اتنی تکلیفیں دی کہ مکہ جو ان کی جائے ولادت تھی اور وہاں اللہ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ ہے، چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، اور انہیں پیار بھی بڑا تھا، وہ موڑ موڑ کے دیکھتے تھے، تو ان کے خلاف دعا کیوں نہیں کی؟ صحیح، دعا کرتے تو تباہ و برباد ہو جائے۔ اب یہ بڑا سوال تھا، صحیح، اس کا مطلب یہ تھا کہ اب لاجواب ہو جائیں گے، لیکن ادھر میرے آقا کے تربیت یافتہ تھے، حضور کے نمائندے تھے، جی، حضور کے صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتع تھے۔ انہوں نے کہا جی اچھا یہ بتائیے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں؟ کہا ہاں میں نبی مانتا ہوں۔ تو کہا جی جب انہیں صلیب پر چڑھایا جا رہا تھا تو انہوں نے اپنی قوم کے خلاف دعا کیوں نہیں کی؟ اللہ اکبر، کیا خوبصورت جواب۔ جب یہ الزامی جواب اس کو کہتے ہیں، مسکت جواب، صحیح، جب یہ جواب دیا نا تو والی مصر کہنے لگا کہ آپ بہت بڑے دانا ہیں، اور جس ہستی کی طرف سے آئے ہیں ان سے بڑا حکیم اور دانا بھی کوئی اور نہیں ہے۔ بے شک۔ تو حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ نے والی مصر کے دربار میں، غیر مسلم کے دربار میں، جی، نہ صرف اپنی حکمت اور دانائی کو منوایا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست کا اقرار بھی کروایا ہے۔ جی، اس کے بعد اس نے آپ کو روانہ کیا، کہا کہ میں اس پر غور و خوض کروں گا، اور تحائف دے کے بھیجا۔ جی، وہ تحائف کی ایک بہت بڑی فہرست ہے۔ صحیح، 3 کنیزیں جن کے نام 2 کے تو ملتے ہیں، ایک ماریا اور ایک سیرین، تیسری کا نام نامعلوم تھا، ایک دلدل،
اور ایک یافور سبحان اللہ گدا اور ایک نیزہ جی اور اسی طرح ایک حلہ جو ہے وہ ریشم کا، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ وہ دوسرا بہت قیمتی جبہ، اور 1000 مسکال جو ہے وہ دینار وہ دے کے بھیجے. جی تو حضرت حاتب بن ابی بلتع کو بھی تحفے میں بہت ساری چیزیں دی. اب یہ تحائف لے کے جب واپس پلٹے نا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری صورتحال بتائی اور کہا جی یہ والی مصر نے تحائف بھیجے ہیں. صحیح. تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قبول فرما لیے، اور پھر ان میں سے جو سیرین نامی کنیز تھی وہ حضرت حسان سے، سبحان اور اللہ جو نامعلوم تھی ایک اور صحابی سے ان کا نکاح ہوا. دلدل یافور یہ بھی میرے نبی کے استعمال میں رہی، سبحان اللہ. پھر حضرت مولا علی کو دے جی. دی. اور حضرت ماریہ میں جان بوجھ کے آخر میں تذکرہ سبحان کرنا اللہ، چاہ رہا سبحان تھا اللہ، سبحان کہ کیسا شرف اور کیسا اعزاز ہے کہ وہاں سے کبد سے مصر سے صحیح. جو آئی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول فرمایا، اور ان کے بطن سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی کیا عنہ کہنے، پیدا ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ کا شرف تھا، اعزاز تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا سفیر بنا کے بھیجا، نمائندہ بنا کے بھیجا. جی. اور انہوں نے وہاں بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی دانائی کے ساتھ، بڑی فراست کے ساتھ، لاجک کے ساتھ، ریزن آرگومنٹ کے ساتھ سبحان اللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچایا ہے اور منوایا ہے، اور سرخ روح ہو کر وہاں سے واپس لوٹ واہ واہ.